بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج عمران خان کی گرفتاری کے بعد میرا یہ دوسرا ویڈیو کے ذریعے پیغام ہے، اور میں بڑا محتاط طریقے پہ اپنے الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈیمیج نہ ہو سکے، لیکن میں کبھی زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ آج کے دن جبکہ ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے اور وہ پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے 9 سرباز جو سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو تھے اور جن کو جنرل باجوہ اپنی ذات کے لیے بستے رستے پاکستان کو تباہ کر کے وہ ان کو لے کے آیا، اور آج اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جنرل باجوہ اور اس کا پورا خاندان زرداری اور نواز شریف کے خاندان کی طرح قابل نفرت بن چکا ہے۔ آج اس عبوری حکومت کو 90 دن کے لیے لایا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ 90 دن 90 ہفتے اور 90 مہینے کے اندر جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، اس لیے کہ میرے ملک کا ہر ادارہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ جس ملک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا سب سے ہائیسٹ بینچ، اس کے فیصلے کو الیکشن کمیشن کے ذریعے رد کر دیا جائے، اور جہاں عمران ریاض جیسے نامور پاکستانی اور اس کے علاوہ بے شمار دوسرے درجنوں دوسرے ان کو لاپتہ کیا جائے، اور ہماری عدالت عالیہ اور اس کے قابل ترین جج اپنی بے بسی کے لیے عدالت کے اندر اپنے آنسو بہائیں، اس ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے میں ہم نے مشرقی پاکستان سے بھی سبق نہیں سیکھا، جہاں مجیب الرحمان کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کیا گیا، جہاں اس پر سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے اور میں نے دیکھا کہ کیا ہوا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر پر ایک جیلی توشہ خانہ کا مقدمہ، اور ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور کے فیصلے کو دیکھیں تو اس کے فیصلے سے جسٹس مولوی مشتاق، جسٹس منیر اور جسٹس عامر فاروق کے فیصلوں کی بدبو آتی ہے۔ اے اللہ تو حق ہے۔ کل اس بدبودار کرپٹ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی جو سائفر کا المیہ تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ سننا ہو تو ڈاکٹر معید پیرزادہ کو سنیں، اور پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس وضاحتی بیان کو دیکھیں۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عمران خان کا کہ ہم نے ہر صورت 14 اگست اپنی آزادی کا دن منانا ہے، اور پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔